الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وخاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين كما صلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنه حميد مجيد. پانی کے مسائل کے متعلق آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور پانی کی دو قسمیں بیان کی گئی تھیں. ایک قسم کا پانی تو وہ ہے جس کو مطلقاً عام پانی کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کا پانی وہ عرض کیا جا رہا تھا جس میں کسی چیز کی آمیزش کر دی جائے، یا وہ پانی خالصتاً کسی اور چیز کا پانی ہو اور اس کے ساتھ اس چیز کی نسبت اور تعلق چھوڑ دیا جائے تو وہ پانی مطلق پانی نہیں کہلاتا. مثلاً گاجر کا پانی، تربوز کا پانی، عرق گلاب، یہ سب کے سب پانی ایسے ہیں جن پر صرف پانی کا اطلاق نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ایک نسبت اور تعلق جوڑا جاتا ہے کچھ اور چیزوں کا. تو یہ عرض کیا تھا کہ ان پانیوں سے طہارت اور پاکیزگی جائز نہیں ہے. کوئی آدمی ان چیزوں سے غسل، وضو یہ چیزیں کرے گا تو اس انسان کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہوں گی. اسی طرح پانی میں کوئی چیز مل جائے اور وہ پانی کے تین اوصاف یعنی اس کے رنگ کو، بو کو اور ذائقے کو تبدیل کر دے تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں. اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز اس پانی میں ملی ہے وہ چیز پاک ہے یا ناپاک، اور اگر ملنے والی چیز پاک ہے تو یہ پانی پاک کہا جائے گا چاہے اس کے کسی وصف کو وہ ملنے والی چیز بدل دے، یعنی پانی کا رنگ بدل جائے، پانی کی بو بدل جائے، پانی کا ذائقہ بدل جائے. تینوں صورتوں میں اگر ملنے والی چیز پاک ہے پانی میں تو پانی پاک تصور کیا جائے گا، اس سے غسل، وضو وغیرہ سب چیزیں درست ہوں گی. اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے بارش کا موسم ہوتا ہے اور دیہات میں، گاؤں میں جہاں قدرتی چشموں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے وہاں پانی میں مٹی کے اثرات آ جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتی ہے، اور مٹی کی وجہ سے پانی کی رنگت کبھی تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی پانی سے بو آنے لگتی ہے. تو ان ساری حالتوں میں پانی پاک رہے گا کیونکہ پانی میں ملنے والی چیز مٹی یہ پاک ہے. ان مسائل سے دو طرح کے لوگوں کو زیادہ واسطہ پیش آتا ہے. ایک تو وہ لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو کنویں میں بھی بسا اوقات مٹی کا اثر آ جاتا ہے اور چشموں میں ان کے پانی میں یقیناً ایسے اثرات آ جاتے ہیں. تو جب معاملہ ایسا ہو جائے تو اس پانی سے پاکیزگی کا حاصل کرنا یہ جائز ہے. کئی ایک گاؤں میں یہ پانی لوگ اپنے گھر میں کوئی اسٹور وغیرہ ہوتا ہے اس میں ڈال لیتے ہیں، پھر مشین کے ذریعے اوپر چڑھا لیتے ہیں اور پھر نلکوں میں وہ پانی آتا ہے. تو جن دنوں بارشیں ہوتی ہیں یا جن دنوں سیلاب آ جاتا ہے بعض اوقات یہ پانی گدلا آتا ہے، حتیٰ کہ اب تو شہروں میں بھی بعض اوقات جو کنویں ہیں جہاں پر ٹیوب ویلس لگے ہوئے ہیں اس میں
پانی جو آتا ہے اس میں کبھی کبھی بو محسوس ہوتی ہے، ذائقہ محسوس ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر ملنے والی چیز اس میں پاک ہے تو یہ پانی پاک ہے. کوئی بھی چیز اس پانی کو خراب اب نہیں کرے گی جب تک کہ کوئی ناپاکی اس میں نہ مل جائے. تو اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، کیونکہ نسائی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن سے پانی لے کے غسل کیا اور اس برتن میں گوندے ہوئے آٹے کا اثر موجود تھا. یا تو آٹے کا اثر یہ تھا کہ آٹے کی بو آ رہی تھی، یا آٹے کا اثر یہ تھا کہ اس کا ذائقہ تھا، یا آٹا کچھ جمع ہوا یا کسی صورت میں تھا جو بظاہر نظر آ رہا تھا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پانی سے غسل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پاک رہتا ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، اور صحیح بخاری میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کو غسل دو اور اس کو جس پانی کو تم استعمال کرو گی بیری کے پتے اس میں ڈال دینا. بیری کے پتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اس لیے دیا کہ بیری کے پتے شامل ہو کر پانی کو مزید نظیف کر دیں گے، پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے. تو جتنا بھی صاف پانی انسان کو میسر آ سکے وضو کے لیے، غسل کے لیے، ان چیزوں کے لیے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ اس کے بعد عبادت انجام دینی ہے. یہ غسل جو میت کا ہوتا ہے یہ واجب ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی صاحبزادی کو غسل دیا جائے اور فرمایا بیری کے پتے اس میں ڈال لینا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو پاک مرتبہ میں غسل دینا، یعنی ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری مرتبہ میری بیٹی پر جو پانی ڈالو اس میں کافور بھی ملا لینا. یہ کافور ایک خوشبو کا نام ہے جو عربوں میں پائی جاتی تھی، اب بھی کافور عام طور پر ملتی ہے، اور کافور کی ٹکیا بھی ملتی ہے جسے ہاتھوں میں لے کے مسل لیں تو وہ آسانی سے بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اس کو پانی میں ڈال دینا چاہیے میت کو غسل دیتے وقت تاکہ پانی مزید صاف ہو جائے، اس میں ایک طرح کی خوشبو بھی پیدا ہو جائے. تو چونکہ میت کو آگے اللہ کے فرشتوں سے واسطہ ہے، قبر میں واسطہ ہے، تو فرشتے اگرچہ اس کے اعمال بھی سامنے ہوں گے لیکن فرشتوں کو خوشبو اچھی لگتی ہے. اس لیے بعض محدثین کا اور فقہا کا خیال یہ ہے کہ اس لیے میت کو جس پانی سے غسل دیا جائے اس میں خوشبو کا ملانا مستحب ہے، اور دلیل میں وہ اسی حدیث کو لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری مرتبہ جو تم پانی استعمال کرو اس میں کافور کو ملا لینا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافور جو ملایا گیا وہ پانی کو مزید پاک کرنے کے لیے بھی اور خوشبودار کرنے کے لیے بھی، تو پانی جتنا بھی پاک ہوگا اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اسی طرح نہر کا پانی ہے یا جاری پانی ہے، اس میں جب تک کوئی ناپاکی نظر نہ آنے لگے اور ناپاکی کا بھی اثر جب تک محسوس نہ ہو، یعنی رنگ، بو اور ذائقہ اس کا تبدیل نہ ہوا ہو، اس وقت تک یہ پانی پاک ہے. حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ پانی پاک ہوتا ہے اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی جب تک کہ اس پانی کے رنگ پہ، اس پانی کے ذائقے پہ یا اس پانی کے بو پہ کوئی ناپاک چیز غالب نہ آ جائے. اور اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی تحاقی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں ایک تالاب تک پہنچے اور راستے میں رکے.
اس تالاب کے اوپر تو اس میں ایک جانور پڑا ہوا تھا، اور اس کے پانی کو استعمال کرنے سے ہم لوگ رک گئے اور باقی لوگ بھی رک گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس پانی کو کیوں استعمال نہیں کرتے، تالاب سے وضو کرو، نماز پڑھو، کھانے کے لیے استعمال کرو، پینے کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس میں ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ پانی بہت زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو کہ اگر کہیں ایک طرف اس کے جانور کوئی مردار پڑا ہوا بھی ہے تو اس کا کوئی اثر پانی میں نہیں آ رہا، نہ رنگ بدل رہا ہے، نہ بو بدل رہی ہے، نہ ذائقہ بدل رہا ہے، اور نہ ہی چوتھی بات یہ کہ پانی تھوڑی مقدار میں ہے۔ جب اتنا زیادہ پانی ہو تو پھر ان چیزوں کا خیال نہ کرو اور اس پانی کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ عربوں کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کسی بڑے ذخیرے کے متعلق یہ ارشاد فرما دیتے کہ چونکہ اس میں مردار جانور پڑا ہوا ہے اور ہے بڑا ذخیرہ پانی کا، اور تم پھر بھی استعمال نہیں کر سکتے تو لوگ بڑی دقت میں پڑ جاتے، بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ طہارت اور پاکیزگی کے جو حکم ہیں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے انسانوں کی کتنی رعایت فرمائی ہے۔ اس لیے پانی ایسا ہو جس کے متعلق پہلے عرض کیا تھا کہ 225 فٹ سے زیادہ اس پانی کا رقبہ بن جائے تو بہت بڑا حوض ہے پانی کا، ایک طرف اس کے کوئی گندگی ہے ایسی جس کا اثر پانی میں ذائقہ اور بو اور رنگ یہ تینوں چیزیں تبدیل نہیں ہو رہی تو پھر خام خواہ شبے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں، عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو لائے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر میں جب نکلے ہیں ایک گروہ ان کے ساتھ تھا اور ان میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، یہاں تک کہ جب ایک تالاب راستے میں آیا تو لشکر کو رکنا تھا، سارے گروہ کو پانی پینا تھا، کھانا کھانا تھا اور ضروریات تھی ساری، تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس حوض کے مالک سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جو پانی کا حوض ہے اس میں کیا درندے آ کے بھی پانی پیتے ہیں؟ تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ تالاب والے حوض والے خبردار، جو تم نے بتایا کوئی ضرورت نہیں ہے، اس تالاب پہ اس حوض پہ درندے بھی آتے ہیں پانی وغیرہ کے استعمال کے لیے، پینے کے لیے، اور انسان بھی آیا کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ اگر وہ آدمی یہ کہہ دے کہ صرف درندے ہی آتے ہیں تو تالاب اتنا بڑا ہے کہ اس سے درندوں کے پینے سے بھی ناپاک نہیں ہوتا، اور خام خواہ لوگ شبے میں پڑ جائیں، ہم خود شبے میں پڑ جائیں، اور صحرا کا سفر پانی پھر کہاں ملے کہاں نہ ملے یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل نہ بتانا، تو مطلب یہ تھا کہ اتنا بڑا حوض ہے، اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ اسی لیے فقہاء نے مسائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے جانور جو پانی میں مر جاتے ہیں ان کا خون نہیں ہوتا، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی میں مر جانے والے جانور یعنی جن کا خون بہتا نہیں ہے وہ جانور چاہے خشکی کے ہوں لیکن پانی میں جا کر مر جائیں تو بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی کسی بڑے پانی کے ذخیرے پہ، تالاب پہ، نہر میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور دیکھا کہ مچھر، مکھی یا بھیڑ ہے، اسی طرح کی چیزیں، بچھو ہے، ان سب میں خون نہیں ہوا کرتا، ایسی کوئی چیز اسے مری ہوئی تیرتی ہوئی نظر آئی تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اس پانی کو ہٹا کر پھر بعد میں جو پانی ہے یا دوسرا پانی حتیٰ کہ اس پانی سے بھی وضو کر لے گا تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ جو چیز خون والی ہے وہ تو ہے نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی
کسی برتن میں پڑ جائے، گر جائے اور تم اس پانی کو یا اس چیز کو پینا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ مکھی کو ڈبو کے پھر اس کے بعد اسے نکال کر تم پھینک دو اور باقی پانی یا مشروب کو استعمال کر سکتے ہو۔ اس سلسلے میں 2 حکم یاد رکھنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم رخصت کا بیان کیا ہے، مطلب یہ کہ اگر تم ایسا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور ایسے کرنا ہے۔ بہت سی طبیعتیں ان میں نفاست ہوا کرتی ہے، بہت صفائی ہوا کرتی ہے، جیسے چائے میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مکھی گر جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس چائے کو پینا چاہے اور مکھی کو ڈبو کر اس کو نکال کر پھینک دے، اس کے لیے یہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں پینا چاہتا اور اس چائے کی پیالی کو ایک طرف پھینک دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر بھی ہے، اچھا بھی ہے، تاکہ اس کی طبیعت میں خام خواہ نظافت اور یہ چیزیں نہ مریں۔ اور چونکہ چائے کھولتی بھی ہوتی ہے، عام طور پر گرم بھی ہوتی ہے، تو مکھی اس میں گر کے اگر حل ہو جائے اور یا ایسا مشروب کچھ بن جائے تو چونکہ طبعی طور پہ انسان پر گراں گزرتا ہے، انسان ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے وہ نہ کرنا بہتر ہے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کوئی کسی وجہ سے کوئی مجبوری سے ایسی پیش آ گئی، کوئی ایسا گرم چیز پینے کی اس میں یہ معاملہ ہو گیا، تو اس انسان کے لیے شریعت نے بہرحال گنجائش رکھی ہے، کیونکہ ان چیزوں میں، مکھی میں، مچھر میں، ان چیزوں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو جانور پانی میں پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ جانور پانی میں مر جائیں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مچھلی ہے، اب پانی میں پیدا ہوتی ہے، پانی میں ہی مر گئی تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ مینڈک ہے، یہ پانی میں پیدا ہوا اور پانی میں ہی مر گیا تو اس مینڈک سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ خشکی کا مینڈک اگر پانی میں مرے گا تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ خشکی کے مینڈک میں اور وہ جو مینڈک دریا میں پیدا ہوتے ہیں، دونوں میں فرق کیا گیا ہے، اور اس کے فرق کو ایسے کیا گیا ہے کہ مینڈک کا جو پنجہ ہوتا ہے، مینڈک کا جو پاؤں ہوتا ہے، اس پاؤں میں اس کی انگلیوں کے درمیان جھلی ہوتی ہے، وہ انگلیاں ایک طرح سے جڑی بھی ہوتی ہیں، تو اگر وہ جڑی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چپو کی طرح بن گئی، اور وہ مینڈک پانی میں ہی پیدا ہوا ہے، پانی میں ہی وہ تیرتا ہے۔ اور اگر وہ جھلی اس کے درمیان میں نہ ہو اور اس کی انگلیاں گویا کہ الگ الگ ہو گئیں تو یہ مینڈک خشکی کا ہوا، گویا کہ یہ خشکی پر چلتا ہے اور پھر پانی میں جا کر گرا ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق کیا گیا ہے۔ اسی طرح کیکڑا ہے، پانی میں پیدا ہوتا ہے، پانی ہی میں مر گیا، اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہر قسم کی کچی کھالیں جب ان کو رنگ دیا جائے، دباغت کر دی جائے ان کی، تو وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ پاک ہونے میں حلال جانوروں یا حرام جانور سب کی کھالیں اگر اسے دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثلا لومڑی ہے، اب کہنے کو یہ حرام جانور ہے، لیکن لومڑی کی کھال کو دباغت دے کے لوگ گھروں میں رکھ لیتے ہیں، سجا لیتے ہیں، تو جب دباغت دے دی گئی، اس کو رنگ دیا گیا، یہی الفاظ کھالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اس کو پاک کر دے گی۔ شیر کی کھال ہے، اس کھال کو دباغت دے دی گئی تو یہ کھال پاک ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے البتہ کہ ایسی کھالوں پر، درندوں کی کھالوں پر بیٹھنا یہ منع آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ انسان درندوں کی کھالوں پر بیٹھے۔ ترمذی کی روایت میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جب درندوں کی کھالوں پر بیٹھے گا تو اس کی طبیعت میں درندگی کا اثر آ جائے گا۔ شیر، چیتا، اس قسم کے درندے ہیں، ان کی کھالوں پر جب بیٹھے گا تو وہ طبیعت پر اثر اس کا آ جائے گا اور درندگی اس کی طبیعت میں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بہت مرتبہ دمبے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو سرد علاقوں میں خاص طور پہ لوگ ان کی کھالوں کی دباغت کرا کے اس سے مسلح بنا لیتے ہیں،
پچھلے زمانوں میں اس سے ڈول بنا لیا کرتے تھے اور کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے. اب بھی بعض ممالک میں دنیا میں ایسی جگہوں پر ہوتا ہے. تو جانور اگر حلال ہے تو بھی اور حرام جانور ہے درندہ ہے تو بھی اس کی کھال دباغت سے پاک ہو جائے گی، اس کی کھال رنگ لینے سے پاک ہو جائے گی اور اس کو ڈول بھی بنایا جا سکتا ہے. وہ جو حلال جانور تھا جسے ہمارے یہاں بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح اس پاک کھال کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بیٹھنے کے متعلق جو تھا اس پہ تو وہ ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجے میں ارشاد فرمائی ہے وہ ابھی آپ سے عرض کر دیا گیا. ایک سور کی کھال کسی حالت میں پاک نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ کہ بلا شک و شبہ یہ سور ناپاک ہے، اس کی کھال دباغت میں پاک نہیں ہوتی. سانپ کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے. جن فقہا نے پچھلے زمانوں میں لکھا تھا کہ سانپ کی کھال پاک نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سانپ کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کے ساتھ کوئی خاص حکم دیا گیا ہے، بلکہ اس زمانے میں سانپ کی کھال دباغت کو پاک اس کو رنگ کو قبول نہیں کرتی تھی. وہ اتنی نازک اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس زمانے میں دباغت کے جتنے طریقے رائج تھے سانپ کی کھال اس میں گل جاتی تھی. سانپ کی کھال اس نمک کو برداشت نہیں کرتی تھی. ہمارے اس جدید دور میں دنیا میں آپ سفر کریں، سانپ کی کھالوں کے بہترین چیزیں پرس وغیرہ دوسری تیسری چیزیں بنی ہوئی ملتی ہیں. تو اس لیے فرض کیجئے اگر کوئی سانپ کی کھال کسی کے پاس ہے، پرس ہے، کوئی اور چیز ہے، تو سانپ کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے. فقہا کا لکھنا اس پہ مبنی تھا کہ سانپ کی کھال دباغت کو قبول نہیں کرتی. اور انسان کی کھال اگرچہ وہ پاک ہے لیکن اس کا استعمال حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں صحیح میں آتی ہے، مسند احمد میں بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچے چمڑے کو تم لوگ رنگ دو گے، جب کچے چمڑے کو تم لوگ اس پہ نمک لگا دو گے، جب کچے چمڑے کو تم لوگ دباغت دو گے تو دیکھو وہ پاک ہو جاتا ہے. مسلم کی روایت میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کچا چمڑا جب اسے رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردہ جانوروں کے چمڑے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مردہ جانوروں کا چمڑا اس کو جب تم نے رنگ دیا، دباغت اس کو دے دی تو زکاتھا یہی اس کی پاکیز کی. غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور پانی کی سخت قلت تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اس فکر میں تھے کہ کہیں پانی پینے کو ملے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی طلب تھی. تو ایک عورت پر نظر پڑی اور آپ نے اس سے پانی مانگا. اس نے کہا میرے پاس تو پانی اور ہے نہیں. اس عورت کے پاس صرف ایک مشکیزہ تھا. اس نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس مشکیزے میں البتہ کچھ ہے تو میں آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مردار جانور کی کھال سے یہ بنایا گیا. جانور مر گیا تھا، اس کی کھال اتار لی تھی اور اس کے بعد اس کھال سے یہ مشکیزہ بنا ہے. تو آپ دیکھ لیں اب اس میں رہنے والا پانی پاک ہے یا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا جب یہ جانور سے کھال الگ کی گئی تھی تو اس کی دباغت کی گئی تھی یا نہیں، اسے رنگ دیا گیا تھا یا نہیں؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے خود اس کی دباغت کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِبَاغَهَا زَكَاتُهَا، دیکھو اس چمڑے کو رنگ لینا بس اس کے پاک ہونے کو یہی کافی. 21 طریقے جو فقہا نے مختلف احادیث سے استنباط کر کے کسی چیز کے ناپاکی سے پاک ہونے کے لکھے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے. مثلاً فقہا جو 21 طریقے لکھتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی حالت کا تبدیل ہو جانا بھی وہ کہتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز آگ سے پاک ہو جاتی ہے. ناپاک مٹی سے کوئی برتن بنایا گیا اور اس کے بعد اسے بھٹی پہ چڑھایا گیا
تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جب برتن پک جائے گا آگ سے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ اس عمل سے پاک ہو جاتی ہیں، جیسے مٹی ہے، زمین کچی، فرش، زمین کچی ناپاک تھی، کسی نے مٹی کو پلٹ دیا، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا تو یہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح علی ھذا القیاس کھالوں کے متعلق یہ ہے کہ کھالیں بھی اگر ان کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی آئی ہے، حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردار پرندے کے پر میں کوئی حرج نہیں، اگر پانی میں گر پڑے گا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی سے یہ ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ دیکھیے دباغت جن کھالوں کی ہو گئی یہ پانی میں پڑی رہیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، حتیٰ کہ دباغت والی کھال سے مشکیزہ بنا دیا جائے اور جگ بنا دیا جائے، کوئی بھی صورت بنا دی جائے، اس میں پانی ڈالا گیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوگا۔ ایک پرندہ ہے، اس کا پر پانی میں گر گیا، اب خام خواہ شبہ کرنا کہ یہ پانی ناپاک ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ البتہ اس پر کے ساتھ اگر اس پرندے کا خون لگا ہوا تھا تو وہ خون پانی کو ناپاک کر سکتا ہے، محض پرندہ کسی جانور، محض پر کسی پرندے کا وہ اسے ناپاک نہیں کرے گا۔ پرندے کے پر میں اگر خون تھا تو خون پانی کو ناپاک کر سکتا ہے، لیکن محض پرندے کا پر پانی کو ناپاک نہیں کرے گا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی انہوں نے دیا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردہ جانوروں کی ہڈیوں کے بارے میں، ہاتھی کی ہڈیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، سلف میں علماء کو پایا کہ وہ ہاتھی دانت کی کنگھیاں استعمال کرتے تھے۔ ہاتھی دانت کی کنگھیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ استعمال کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ہاتھی دانت پاک ہے، ہاتھی کا دانت، اس کی کنگھیوں کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح ہاتھی دانت کی سرمدانیاں آتی ہیں، اس میں سرمے کا رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ ہاتھی دانت کے بہت سے برتن بنے ہوئے اب بھی دنیا میں آتے ہیں، جیسے تیل اس میں رکھ دیتی تھیں خواتین۔ جب مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا یہ چیزیں مارکیٹ میں بکا کرتی تھی اور عام لوگ بھی اسے خرید لیا کرتے تھے، اس میں تیل وہ رکھ دیتی تھی سر پہ لگانے کے لیے۔ تو ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ہاتھی دانت کے بنے ہوئے جو ظروف ہیں، جو برتن ہیں، ان سب کا استعمال جائز ہے۔ اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا اور اسی طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی نقل کیا ہے کہ لا بأس بتجارت العاج، کہ ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہڈی ایسی نہیں ہے ہاتھی دانت کی جس کا خریدنا فروخت کرنا یہ ناجائز ہو، بلکہ ہاتھی دانت ایسا ہے کہ اس کی تجارت جائز ہے، اس سے حاصل شدہ رقم بھی جائز ہے، پاک ہے، اس کے استعمال میں اس رقم سے مختلف چیزیں کھانا پینا دیگر اشیاء سے خریدنا، اس میں انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے فتوے ایسے ملیں گے جس میں انہوں نے اسلاف کا ذکر کیا ہے۔ شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت تابعین میں سے ہیں، لیکن چھوٹے درجے کے تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے 13 یا 14 صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت انہوں نے کی ہے، لیکن زہری کا علمی مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ ہم امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آج کل کچھ گمراہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، ایک فرقہ پورا ایسا بن گیا ہے جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پر بے جا تنقید کرتا ہے۔ اگر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد اٹھا دیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ حدیث میں ان کا کوئی مقام نہیں، ان کا اعتبار نہیں، تو حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایات نہ ہوں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حدیث کے اس سارے ذخیرے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وقت ایسا آ گیا ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں تم لوگ دیکھو گے
کہ یہ بعد میں آنے والے لوگ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ تو جس کسی کو عربی کی صحیح عبارت پڑھنا بھی نہیں آتی، اور جس کسی نے کبھی عربی کی کوئی کتاب دیکھی تک نہیں، جسے سادہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، جس کا تلفظ بھی قرآن پاک کا صحیح نہیں ہے، وہ بھی اٹھتا ہے تو دین میں اتنے لمبے چوڑے فتوے اپنے پاس سے دینے لگتا ہے جیسے اس کی ساری زندگی کتاب و سنت کو پڑھتے ہوئے گزری ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے کہ وہ آخری زمانے میں شام چلے گئے تھے، مدینہ منورہ انہوں نے چھوڑ دیا، تو انہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے لکھا کہ مدینہ منورہ مراد یہ تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہ اب تو تم جیسے لوگ آ گئے ہیں اور میں وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ تو جس آدمی کا پایا اتنا بلند ہو اور جو آدمی اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھے ہوئے ہو کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے انسان کو وہ اپنے درجے میں نہ شمار کرتا ہو اور حقیقت میں وہ بہت بڑا آدمی بھی ہو، اس کے کیا کہنا۔ تو صحابہ زہری رحمت اللہ علیہ پر جتنے لوگ آج کل رسالے لکھنے لگے ہیں اور ان کو برا کہنے لگے ہیں، خدا سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ زہری رحمت اللہ علیہ تو جنت میں جو گھر ہوگا وہ بنا چکے، اور ان کو برا کہنے والے اپنی عاقبت پر بات کرتے ہیں۔ تو زہری رحمت اللہ علیہ کے متعلق صحیح بخاری میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا مردہ جانوروں کی ہڈیوں کے بارے میں، جیسے ہاتھی وغیرہ کی ہڈیاں، انہوں نے کہا میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ اس کی کنگھی استعمال کرتے تھے۔ ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے علاوہ بھی مصنف عبدالرشاد میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہشام بن عروہ رحمت اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں، اور ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک کنگھی تھی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی، اور وہ اسے استعمال کرتے تھے، اور ایک پیمانہ تھا تقریباً ایک سیر کے برابر، مد اسے عربی میں کہتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کلو کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سیر، من، اس طرح کے لفظ یوز ہوتے ہیں نا، عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مد، تو مد جو تھا وہ تقریباً ایک سیر کے برابر ہوتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ وہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا پیمانہ ہمارے ہاں ہوتا تھا، والد اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ پانی کے استعمال میں اگر پانی کسی ایسی چیز میں پڑا ہوا ہو جو چیز کھال کی ہے، کھال کسی جانور کی ہے، اس سے بنائی گئی ہے، تو تم اس سے استعمال کر سکتے ہو۔ مردہ جانوروں کی کھالوں کے بارے میں ایک مسئلہ اور بھی ذرا غور سے سننا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کراکلی ٹوپی پہنی جاتی ہے۔ ایک کراکلی ٹوپی تو ایسی ہے جو مصنوعی طور پر کراکلی ٹوپی بناتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، سمجھے آپ؟ ایک کراکلی ٹوپی جو ہے مصنوعی بنائی جاتی ہے، بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، اور ایک جو اصلی کراکلی ہوتی ہے، اصل کراکلی کو وہ پتہ ہے کیسے بناتے ہیں؟ بھیڑ کے چھوٹے بچے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے اور بعض اوقات بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو ذبح کر کے ان کی کھال سے بنائی جاتی ہے، یا کبھی ذبح بھی نہیں ہوتا بلکہ اس بھیڑ کو مختلف طریقوں سے اس کے بچے کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اور اس کچی کھال کو حاصل کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اصلی کراکلی۔ تو یاد رکھیے، جو بچہ بھیڑ کا، کسی جانور کا، اس کی فطری پیدائش سے پہلے ہی اسے کسی طرح حاصل کر کے پھر اس سے جو ٹوپی بنائی جائے گی، یہ ظلم ہے ان جانوروں پر، اور یہ ظلم سے بنایا ہوا کراکلی ٹوپی کا حصہ ہے۔ کراکلی ٹوپی اس ظلم سے بنائی گئی ہے، اس لیے اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بڑے بڑے خان، بڑے بڑے مولوی صاحبان، بڑے بڑے مشائخ وہ کہتے ہیں اصلی کراکلی چاہیے،
اور اصلی کرا کلی پہن کے نماز پڑھنی ہے. مکروہ ہوتی ہے نماز، ظلم کا کپڑا ان کے سر پر ہے، ظلم کی چیز ان کے سر پر ہے. خدا کا دین کوئی خواہشات اور اپنی منمانیوں کا نام نہیں ہے. اللہ کے دین نے منع کیا ہے اللہ نے کہ جانوروں پر بھی ظلم کیا جائے. دین میں کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں. عالم دین ہونے کا، شیخ ہونے کا، پیسے میں بڑا ہونے کا، رتبے میں بڑا ہونے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اس پہ دین کی کوئی پابندی ہی نہیں رہی. اصل کرا کلی ٹوپی جو اس ظلم سے حاصل کی جاتی ہے یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اگر جانور پر ظلم کر کے وہ حاصل کی گئی ہے تو اس میں نماز مکروہ ہے. اول تو نماز اتنے بڑے لوگوں نے پڑھنی کیا ہے، وہ تو بس قصہ سے ٹالنے والی بات ہوتی ہے. اور اگر فرض کر لو کہ یہ پڑھیں ہی اس اصل کرا کلی ٹوپی میں بشرطے کہ وہ ظلم سے حاصل کی گئی ہو تو یاد رکھنا اس میں نماز مکروہ ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور فخر سے بتاتے پھرتے ہیں کہ اصل کرا کلی ٹوپی ہم پہنتے ہیں یا فلانے ہدیے میں دی ہے. ایسے ہدیے کو قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ سب ظلم پہ مبنی ہے. جان جس طرح انسان کی جان ہے اور جان جس طرح کسی اپنے عزیز کی جان ہے، جانوروں کی جان بھی جان ہی ہوتی ہے، ان کی زندگی بھی زندگی ہوتی ہے. شریعت نے منع کیا ہے جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے. اس مسئلے کے بعد یہ بھی خیال کر لیجئے کہ انسان کے بال اور ہڈیاں پاک ہیں لیکن ان کو استعمال کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. انسانوں کی جو ہڈیاں ہیں، انسانوں کی جو جان ہے، انسانوں کا جو گوشت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی ناپاک چیزیں ہیں، یہ پاک. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے اس کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بہت عزت بخشی ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو بہت زیادہ اکرام اللہ نے ان کا کیا ہے. تو اس لیے یہ جو ارشاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پاک ہیں بنیادی طور پہ، چاہے وہ انسان زندہ ہے اور چاہے وہ مردہ ہے لیکن ہے پاک. اور انسانوں کی ہڈیوں کو استعمال، حتیٰ کہ انسانوں کے بالوں کا استعمال، یہ بھی منع. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آئی ہے صحیح احادیث میں، ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو دوسری عورتوں کے بال لے کے اپنے بالوں میں ملاتی ہے، ان کے ساتھ جوڑتی ہے. تو آپ نے فرمایا لعنت ہو اس عورت پر جو بال جوڑتی ہے تاکہ اس کے بال گھنے نظر آئیں، اور اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو یہ کام کرتی ہے. کیونکہ انسانوں کے بال بڑے محترم ہیں، انسانوں کے بال عزت والے ہیں، تو انسانوں کے بالوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کے بالوں کی اور انسان کی ہڈیوں کی، انسان کے گوشت کی اللہ نے اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد بھی قدر کی ہے اور اسے عزت والی چیز قرار دی ہے. اس کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو مصنوعی بال لگاتی ہیں خواتین، ایک تو مصنوعی بال وہ ہوا کرتے ہیں جو کسی اور چیز سے بنائے جاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی ہے وہ اس پہ لعنت فرمائی ہے کہ کوئی حقیقی بال استعمال کرنے لگے. مثلاً ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کی چٹکیاں کاٹ لی کسی نے اور اس کے بال بیچ دیے، یا عورت کسی نے بال کٹوائے اپنے اور کسی اور نے وہ بال جا کر حجام کی دکان سے خرید لیے اور وہ کسی اور عورت کے ہاتھ بیچ دیے جائیں، اس کی وگ بنا لی جائے، اس طرح کی چیزیں کر دی جائیں. تو اصل اور حقیقی بال جو ہیں انسان کے وہ قابل احترام ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقہ میں بہت اونچا درجہ تھا ان کا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد وہ بنتے ہیں. انہوں نے اپنی سیر کبیر میں لکھا کہ آدمی محترم ہے
انسان کا مرنے کے بعد بھی اسی طرح احترام کیا جائے گا جیسے کہ زندہ انسان کے جسم کے کسی جز کا احترام کیا جاتا ہے۔ لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ والآدمی محترم، اور آدمی جو ہے اس کا احترام ہے بعد موتہ ہی علی ما کان علیہ فی حیاتہ، اور انسان کی موت کے بعد بھی جیسے زندگی میں اس کا احترام تھا، جیسے زندگی میں اس کی عزت تھی ایک انسان کی، اسی طرح موت کے بعد بھی اس کی عزت کی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا استعمال حرام ہے کیونکہ انسان کا احترام منع کرتا ہے کہ اس کی ہڈیاں توڑی جائیں، اس کے گوشت کو الگ کیا جائے، مراد ان کی یہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ لا یجوز التداوی بعصم المیت، جو مر جائے مردہ کی ہڈی سے زندوں کا علاج کرنا منع ہے۔ کسی زندہ آدمی کا علاج کرنا، کسی انسان کی ہڈی کو پیس کے اس کے ذریعے کسی کا علاج کرنا، اس قسم کی چیزیں منع لکھی ہیں انہوں نے، کیونکہ انسان واقعی قابل قدر اور قابل احترام چیز۔ اس پانی سے ملتے جلتے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اور اس سے بچ جاتی ہے جو چیز، جسے عام زبان میں ہمارے ہاں جھوٹا کہتے ہیں یا جھوٹا کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بس خوردہ جس کے لیے فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلاً آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد سالن تھوڑا سا پلیٹ میں آپ نے چھوڑ دیا تو یہ آپ کا جھوٹا ہو گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک تو چیز ہے جو پاک ہے، جیسے انسان ہے، اور انسان کا جھوٹا جو ہے یہ پاک ہوتا ہے، اور انسان ہونے میں شریعت نے کافر اور مومن سب کو برابر رکھا ہے۔ کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، مومن کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور حتیٰ کہ کوئی کافر ہے اس نے کھانا چھوڑ دیا اور وہ کھانا بنیادی طور پر ہے جائز، مثلاً گوشت ہے، گوشت ذبح کیا ہوا تھا، جائز گوشت تھا، اور ایک ہندو، عیسائی، سکھ کھا رہا ہے اور مسلمان اس کا بچا ہوا کھانا کھانا چاہے، یہ پاک ہے، جائز ہے، شریعت نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہاں اپنی علاقائی تعصبات ایک الگ بات ہیں، مگر شرعاً وہ کھانا کھانا جائز۔ آم فرض کر لیجئے، کوئی پھل فرض کر لیجئے، ایک کافر نے کھایا اور اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا تو وہ پھل کھانا جائز ہے، اس کا بچا ہوا جائز ہے، شریعت نے اس میں پابندی نہیں لگائی۔ اسی لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں کافر بھی اور مومن بھی یہ دونوں پاک ہیں بظاہر، اور تمام وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بھی پاک ہے۔ اور کافر کا کفر اسے جو ناپاک کرتا ہے اس کے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ کافر کا جو کفر ہے وہ معنوی طور پر ہے، اس کے جسم سے اس پر اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے ایک آدمی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کچھ بھی ہے، اس انسان کا جسم پاک ہے جب تک کہ وہ ناپاکی کی بات نہ کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس یہودی آئے تھے ملنے، ان کا وفد آیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، یا عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو عیسائیوں کے وفد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا، اور آپ کی وفات سے یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد دیکھیے، اور یہ دیکھ لیجئے کہیں بھی کہ یمن سے نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا مدینہ منورہ میں سے کہاں ٹھہرایا گیا تھا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتابوں میں پہلی جلد میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے وفد کو مسجد میں ٹھہرایا، اور جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا، ممکن ہے اب بھی کئی مسلمان ہماری اس بات کو سنیں تو انہیں بڑا تعجب ہوگا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ان کا اللہ کے رسول یہ لوگ تو کافر ہیں، ان کو مسجد میں ٹھہرنے کی آپ نے کیسے اجازت دے دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ناپاکی، ان کی نجاست، ان کی گندگی ان کے دلوں کے اندر ہے،
انما انجاس الناس علی انفسہم، کافروں کی گندگی ان کے باطن میں ہے، ان کے دلوں میں ہے، ظاہر میں تو نہیں ہے، اس لیے میں نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرانے کا حکم دیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور کا واقعہ ہے۔ اتنے کھلے دل اور دماغ کے مسلمان تھے کہ کسی طرح کافر اسلام میں داخل ہو جائیں، کسی طرح وہ اسلام میں آئیں، مسلمانوں کے قریب آئیں اور مسلمانوں کے قریب آ کے وہ دین کو سیکھیں۔ دیکھیں مسلمان کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اس فکر میں رہتے تھے، اسلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسلام کے دائرے کو وسیع کریں اور نئی نئی قومی اسلام میں داخل ہوں، اور اب مسلمان اس دائرے کو تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں انہیں بھی ہم کہتے ہیں تم نکلو، ہم جو کہتے ہیں تم مسلمان نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اب مسلمان کیا کر لیں۔ اور وہ ایسے مسلمان تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے پاکیزہ چہرے دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ بڑا اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ کا، بڑا اثر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، بڑا اثر تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کا۔ ان کی نظر جس پر پڑ گئی اللہ کا کرم اس آدمی پہ نازل ہو گیا، اور ان کی نظر مبارک جس پر پڑ گئی اس آدمی کی قسمت بدل گئی، اس کی کایا پلٹ گئی۔ وہ ایسی ہستیاں تھیں، انہیں دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے، اور اب مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ جو کافر ایک مرتبہ مل لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بڑوں کی توبہ، جو ان مسلمانوں سے کوئی آدمی قریب ہو یا ان مسلمانوں سے کوئی ڈیل کرے یا ان سے کوئی معاملہ کرے، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں اور اسلام کی کون سی خدمت ہم انجام دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کافر کا جسم ظاہری طور پر پاک ہے، جو ناپاکی ہے ان کے اندر ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا تھا تاکہ دشمنوں کی سرکوبی کی جائے، اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں تو ایک شخص کو قیدی بنا کر لے آئے، اور وہ قیدی تھے حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ، ثمامہ ابن اسال، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان کو پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور حدیث بہت طویل ہے، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ ایسے آدمی کو چھوڑیں گے جو احسان کا بدلہ ہمیشہ اتار دیا کرتا ہے، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو یہ آپ کے اختیار اور بس کی بات ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کو بخاری، مسلم، نسائی ہر جگہ یہ روایت آئی ہے۔ ان کو مسجد میں باندھنا صحابہ رضی اللہ عنہ کا اس بات کی دلیل ہے کہ کافر ظاہر میں پاک ہے، مومن انسان وہ بھی پاک ہے، اور اسی طرح آگے احادیث آ جائیں گی کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ جانور بھی پاک ہوتے ہیں۔ ہاں حالتیں انسان پاکی کی آتی ہیں جب غسل واجب ہو جائے کسی پہ۔ حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی خواتین کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ ایک حالت آئی ہے اس پہ دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ترمذی میں آتا ہے آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ کھاؤ اور وہ تمہارے ساتھ کھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس حالت میں پانی پیش کیا کرتی تھی پیا ہوا اپنا، یعنی میں نے پانی پیا ہوتا تھا اور جو میرا پانی بچ جاتا تھا پینے سے، جھوٹا پانی جسے کہتے ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ اور اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اتنی اچھی وہ لگتی تھی کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس مقام پر برتن میں میں نے ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹ اسی جگہ پر رکھ کے پھر پانی پیتے تھے۔
امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے، شعبی کا مل جائے گا، حسن بصری کا مل جائے گا، حنفی فقہا انہی احادیث اور انہی فتاوی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ مشرک آدمی، کافر آدمی، مومن آدمی ظاہر میں اس کا جسم پاک ہے، اور جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بھی پاک ہے، ان کا جسم پاک ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی خیال میں رہنا چاہیے کہ کسی شخص کے منہ میں زخم ہو جاتا ہے اور اس کا منہ اندر سے زخمی ہو گیا، تو اس صورت میں اگر وہ پانی پیے گا یا کسی مشروب کو منہ لگائے گا تو وہ خون پیپ اگر ڈر ہے کہ اس میں مل جائے گا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی مسوڑے اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت منہ میں خون رہتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری منہ میں ہو جاتی ہے، یا کسی وجہ سے بھی انسان کا منہ ناپاک ہو جائے، جیسے علیہ باللہ کسی آدمی نے کوئی نشے کی چیز پی لی ہے اور پھر اس نے اپنے منہ کو صاف نہیں کیا، تو وہ جو پانی پیے گا یا کوئی بھی چیز پیے گا اس میں اس خون کا، اس پیپ کا یا اس نشے والی چیز کا اثر آ سکتا ہے، تو اس کے منہ ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ مشروب بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح قے جو ہے یہ ناپاک ہے۔ قے کرنے والا آدمی اگر اس نے قے کرتے ہی پانی پیا یا پانی سے کلی کی، برتن سے منہ لگایا نا گلاس سے، اور پھر اس کے بعد کلی اس نے کی، تو قے ناپاک ہے۔ تو جب قے الٹی جسے کہتے ہیں یہ ناپاک ہے، تو اب جب وہ پانی پیے گا تو لا محالہ الٹی کا کچھ اثر، اس قے کا کچھ اثر منہ سے پانی میں منتقل ہو جائے گا، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے بالکل شیرخوار جو ہوتے ہیں، جو دودھ پیتے ہیں، بعض اوقات دودھ ان کا جم جاتا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ دودھ پھینک دیا یا دودھ گرا دیا یا بچے نے دودھ کی قے کر دی، تو وہ جو کرتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، جس کے لیے خواتین بد باندھا کرتی ہیں تاکہ بچے کے کپڑے جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، تو وہ ناپاک ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اگر یہ ماں کے کپڑوں پر گرے گا تو اسے بھی ناپاک کر دے گا، یا یہ اگر فرض کیجئے بچے نے اس کے فوراً بعد دودھ پی لیا، کوئی چیز پی لی تو وہ ناپاک ہو جائے گی، اس کو پھر کسی اور کا پینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بلیاں جو گھروں میں پھرتی رہتی ہیں ان کے جوتے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا، اور مکروہ تنزیہی اس لیے کہا ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عام طور پہ اب بھی دیہات میں بلیاں گھروں میں آتی رہتی ہیں، کسی وقت کوئی برتن کھلا رہ گیا اور اس نے اس سے کوئی چیز پانی میں پی لی، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر بلی نے اس پانی کو اس حال میں پیا کہ اس نے کسی ابھی چیز کو کھایا تھا، کسی مردار کو، چوہے کو، کوئی چیز، اور اس کے منہ میں وہ ناپاکی تھی، اب اس نے اس خون یا اس ناپاک گوشت کی وجہ سے کھانے کے بعد پانی میں کسی چیز میں منہ ڈال دیا، تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، اس کا استعمال درست نہیں رہے گا کیونکہ بلی کا منہ پاک نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی جس وقت کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 1، 2 یا 3 مرتبہ تم دھو لیا کرو، یعنی جب تمہیں گمان ہو کہ اس نے کسی گندگی میں منہ ڈالا ہوگا تو تم اسے دھو لو۔ حضرت ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت موطا امام مالک میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست بنجس، یہ بلے جو ہیں نا یہ ناپاک نہیں ہیں، انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات، یہ تو دن رات تمہارے پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں تمہارے گھروں کے۔ اور اگر مراد یہ تھی کہ قرار دے دیا جائے کہ اس بلی کا جوتا ناپاک ہے تو پھر لوگوں کو بڑی تنگی ہو جائے گی، اسی لیے امام مالک دینے میں کچھ حرج نہیں، اور اگر اس کے علاوہ کہیں پانی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں نافع کی روایت آئی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ بلی کے جوتے کو مکروہ خیال کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی،
یعنی اس کو استعمال نہ کیا جائے یہ اچھا ہے. اب بھی فتویٰ اس پہ ہے، کوئی آدمی اگر اس پانی کو، اس دودھ کو، کسی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہتا بے شک نہ کرے، اس کی مرضی، لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اسے معمولی درجے میں ناپسندیدہ قرار دیا. ہاں البتہ کتا جو ہے اس کا بس خوردہ اور کتے نے کس چیز میں منہ ڈال دیا تو وہ ناپاک ہے، اس کے منہ ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا. اور اسی طرح برتن جس میں کتا منہ ڈال دے پانی بہا کر اس کو 3 مرتبہ دھونا تو ضروری ہے. دارقطنی کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے متعلق یہ فرمایا کہ جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو 3 مرتبہ دھو دینا چاہیے. اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی آئی ہے صحابی میں، عطا بن ابی رباح 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا، معمولی آدمی نہیں تھے. عطا کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس میں جو چیز بھی ہو اس کو بہا دو اور پھر برتن کو 3 مرتبہ دھو ڈالو. اور یہ بھی روایت ہے کہ 7 مرتبہ اسے دھو دینا چاہیے. تو اس لیے احناف یہ کہتے ہیں فقہا کہ اگر کوئی شخص 7 مرتبہ برتن کو دھو دے تو یہ بہتر ہے، استحباب کے درجے میں ہے. اور البتہ پاک ہونے کے لیے صرف اس کا 3 مرتبہ دھو دینا کافی ہے. 3 مرتبہ دھونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گا. کتے کے جوتے میں اور کتا منہ ڈال دے تو ان چیزوں میں ان احادیث میں ذرا سی تفصیل ہے اور وقت اتنا باقی نہیں رہا. کل انشاءاللہ اسی فتوے سے شروع کریں گے، اس کی تفصیل کل کو انشاءاللہ عرض کریں.